کئی مرتبہ مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کون سے طریقے پر عمل کریں، نبی کا طریقہ کیا تھا؟ فلاں یہ طریقہ بتا رہا ہے، وہ فلاں وہ طریقہ بتا رہا ہے، وہ فلاں وہ طریقہ بتا رہا ہے۔ آخر مسلمان جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، جنہوں نے احادیث کو محفوظ کر لیا، آخر آج وہ اپنے ہی دینی مسائل میں مشکوک کیوں ہو گئے؟ کیوں انہیں شبہ ہونے لگا؟ کیوں انہیں شک ہونے لگا ہے؟ کیوں وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے بدعت و خرافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام مسلم في صحیحہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک نظام بھی نازل کیا تھا، ایک شریعت، ایک کتاب ان کے ساتھ دنیا میں عطا کی گئی تھی۔ لیکن وہ قومیں جن قوموں کی طرف ان انبیاء کو مبعوث کیا گیا تھا، ان قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کی شریعت کو بدل دیا، ان کے نظام میں تبدیلی لائی، جو کتابیں ان کے پاس بھیجی گئی تھی ان کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دیا۔ جو کتابیں آسمانی تھی ان کتابوں کی آیتوں میں تبدیلیاں کر دی، اپنے من کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق اور حالات کے اعتبار سے۔ قرآن مجید میں تورات کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ہماری شریعت میں، احادیث میں انجیل کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل فرمائی تھی، لیکن تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو مکمل بدل دیا۔ اور آج تک کہ وہ قومیں جنہوں نے اپنے اس بدلے ہوئے نظام کو فالو کیا ہوا ہے، اس پر چل رہے ہیں، اپنی اس تبدیل شدہ کتاب پر عمل کر رہے ہیں، اس نظام پر عمل کر رہے ہیں، اس قوم کو اس کی وجہ سے گمراہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے سے ہمیں دور کر دے جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی اور نصارہ ہیں۔ ان دونوں قوموں کے پاس آج بھی تورات اور انجیل موجود ہے۔
آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، ہم انجیل پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ دونوں کتابیں اس حالت میں نہیں ہیں جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغضوب ہو گئے اور گمراہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل شدہ دین پر، دین کو بدلنے والوں کے راستے پر، دین کو برباد کر کے اس دین پر عمل کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور باقاعدہ آنے والی نسلوں کو ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اس کتاب کو بھی لوگوں نے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ زمانے میں بدلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ ایسے علماء کو، ایسے ائمہ کرام کو، ایسے فقہا کو، ایسے مجاہدین کو پیدا فرمایا جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور قرآن مجید کو ہو بہو اسی طرح حفاظت کرتے ہوئے آج ہم تک پہنچایا ہے۔ آج 2022 تقریباً سن 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ 40 سال کے بعد سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل نازل ہو گیا، اور اس کے بعد تقریباً 2000 سال قریب یہ قرآن مجید مکمل ہو بہو اسی حالت میں موجود ہیں۔ اور اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دین کو، اس نظام کو، اس قانون کو، اس کتاب کو اپنے بعد والی نسلوں تک حفاظت، اس کو محفوظ کر کے پہنچا دیں، اس لیے کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے، علماء کو یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ کے بندوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جس طرح سے پہلے کے لوگوں نے شریعت کو محفوظ کر کے آپ تک پہنچایا ہے، اب اسی طرح حفاظت کے ساتھ آپ اپنے بعد والوں تک پہنچائیے، اور اس طرح کا یہ سلسلہ امانت داری کے ساتھ یہ منتقل کرنے کا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید میں کہیں پر کوئی بھی تبدیلی نہ کر سکا۔ احادیث رسول میں لوگوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، کچھ حد تک وہاں کامیاب نظر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی ایسے علماء کو تیار کیا ہوا تھا کہ اس میں بھی داخل ہونے سے وہ بچ گئے۔ لیکن اسلام کے اندر، شرعی نظام کے اندر، ہمارے دین کے اندر جس طرح سے بربادی اور بگاڑ بدعات کی شکل میں داخل ہوئی ہے، ایسا یہ دخول ہے، یا ایسا جرم ہے جو اسلام میں داخل کیا گیا کہ اس کی وجہ سے آج مسلمان خود پریشان ہیں کہ آخر میرا دین کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، نبی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، نبی کا وضو کیسے ہوا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی۔ کئی مرتبہ مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کون سے طریقے پر عمل کریں، نبی کا طریقہ کیا تھا، فلاں یہ طریقہ بتا رہا ہے، وہ فلاں وہ طریقہ بتا رہا ہے، وہ فلاں وہ طریقہ بتا رہا ہے۔ آخر مسلمان جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، جنہوں نے احادیث کو محفوظ کر لیا، آخر آج وہ اپنے ہی دینی مسائل میں مشکوک کیوں ہو گئے؟ کیوں انہیں شبہ ہونے لگا؟ کیوں انہیں شک ہونے لگا ہے؟ کیوں وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے بدعت و خرافات۔ اس دین کو برباد کرنے میں شیطان کو ایک بہترین راستہ ملا، اس نے سمجھا کہ قرآن تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، حدیثوں کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اس قوم کو اگر دین سے دور کرنا ہے تو نیکی کے نام سے، عبادت کے نام سے، اچھائی کے نام سے ان کے اندر بدعتیں داخل کر دو،
ثواب کی نیت سے ہی وہ بدعات کا ارتکاب کرتے رہ جائیں گے، اور نبی کی جو سنت ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے 12 مہینے میں محرم سے لے کر ذی الحجہ کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس مہینے میں مسلمان کوئی بدعت کا ارتکاب نہ کرتے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا، ما یأتی علی الناس من عام الا احدثوا فیہ بدعتا واماتوا فیہ سنتا۔ لوگوں پر ایک سال بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ وہ ہر سال کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کریں گے۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرے گا کہ جب یہ بدعت کو ایجاد نہ کر رہے ہوں، ہر سال کوئی نہ کوئی بدعت کو ایجاد کریں گے، اور اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں نبی کی کسی نہ کسی سنت کو ختم کرتے چلے جائیں گے۔ جس کو کہتے ہیں یہ بدعت۔ جب بدعت کے بارے میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز۔ نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مائک ہے، یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، اب ہمارے دور میں مائک کا استعمال ہونے لگا۔ یہ موبائل ہے، پہلے یہ موبائل نہیں ہوا کرتا تھا، نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اب یہ موبائل آ گیا ہے۔ یہ پنکھے ہمیں نظر آنے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، اب دکھائی دے رہے ہیں، یہ بھی نئے ہیں۔ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھے، یہ نبی کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کے دور میں نہیں تھے، اب یہ چیزیں آ گئی۔ کیا ہم اس کو بدعت کہیں گے؟ کیا اس موبائل کو بدعت کہا جائے گا؟ کیا اس پنکھے کو بدعت کہا جائے گا؟ کیا ٹرین کو، ہوائی جہازوں کو، کاروں کو، گاڑیوں کو بدعت کہا جائے گا؟ نہیں۔ یہ نئی چیزیں ضرور ہیں، ان کا وجود نبی کے زمانے میں نہیں تھا، پھر بھی یہ نئے ہیں، لیکن یہ نئی چیزیں ہوتے ہوئے بھی بدعت نہیں ہیں، اس کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ بدعت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبادت کا طریقہ بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کر کے ہمیں بتایا ہے، اس عبادت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ عبادت کے نام سے، نماز کے نام سے، قرآن کے نام سے، ثواب کے نام سے، عمرے کے نام سے، کوئی بھی طرح ثواب کے نام سے کہ اس سے ثواب ملتا ہے، یہ عبادت کرنے سے یہ ثواب ملے گا، اگر وہ عبادت کا طریقہ نبی نے نہیں بتایا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں بتایا تھا، ہم اس عبادت کے بارے میں کہتے ہیں یہ عبادت ثواب کا کام ہے، تو کہتے ہیں یہ عبادت بدعت ہے۔ یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ کھمبے، یہ جہاز، یہ بدعت نہیں ہے۔ دین میں جو نئی چیز داخل کی جا رہی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ بدعت گناہ کے کام میں نہیں ہوتی ہے، بدعت نیکی کے کام میں ہوتی ہے، بدعت ثواب کے کاموں میں داخل کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے 10ویں دن لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے کہ آئیں قرآن خوانی کیجئے۔ کچھ بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچے اس گھر میں جمع ہوتے ہیں، ایک قرآن پڑھتے ہیں، کچھ دعوت ہوتی ہے اور بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب پوچھا جائے یہ آپ نے کیا کیا ہے تو کہتے ہیں مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مرنے والوں کو ثواب پہنچانا غلط نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی غلط نہیں ہے، بچوں کو مدرسے سے گھر بلا کر کھانا کھلانا یہ بھی غلط نہیں ہے۔ پھر یہ بدعت کیسے ہوا؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیسے بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انتقال ہوا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے زمانے کے بعد بھی بڑے بڑے اماموں کا انتقال ہوا،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا دور ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا دور ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور، چاروں اماموں کا دور بھی گزر رہا ہے۔ ان چاروں اماموں نے نہ اپنے ماں باپ کے انتقال پر 10ویں میں قرآن خوانی کیا، نہ ان کے انتقال پر ان کے شاگردوں نے کیا، نہ یہ علماء، یہ تابعین، یہ فقہا، یہ بڑے بڑے امام، نہ انہوں نے خود کیا نہ ان کی گئی۔ نہ نبی کے زمانے میں ایسا کیا گیا، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ اماموں کے زمانے میں، نہ محدثین اور فقہا، کسی بھی امام سے اس طرح کا عمل ثابت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اپنے جو سابقہ لوگ ہیں یعنی نبی، صحابہ، ان کے نقش قدم پر چلو، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد مت کرو۔ تو یہ قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، اس پہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جس طرح سے نوجوانوں کو جمع کر کے باقاعدہ قرآن خوانی کے نام سے پڑھا جاتا ہے، کیا نبی کے زمانے میں اس طرح سے ہوا تھا؟ کیا صحابہ نے اس طرح سے کیا تھا؟ کیا چاروں اماموں نے یہ عمل کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ مطلب ہمارے اسلاف کا کبھی یہ عمل نہیں رہا، یہ ثواب کے نام سے باقاعدہ لوگوں نے ہمارے گھروں میں داخل کر دیا، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ باہر کے لوگوں کو گھروں میں قرآن پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، گھر والے دعوتوں میں، مہمانوں میں، کھانے پینے میں، ادھر ادھر گھومنے میں، انتظامات میں لگے ہوتے ہیں۔ جن کے والد کا انتقال ہوا وہ قرآن نہیں پڑھتا، جن کے شوہر کا انتقال ہوا وہ عورت قرآن نہیں پڑھتی، جن کے باپ کا انتقال ہوا ان کے بچے قرآن نہیں پڑھتے، وہ تو دوسرے کاموں میں مصروف ہیں۔ چند لوگوں کو مدرسے سے بلایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے آپ ایک کونے میں بیٹھیے قرآن پڑھ لیجئے۔ کیا پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، کیا طریقہ ہے، وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن تو آپ کو پڑھنا تھا، دعائیں تو آپ کو کرنی تھی، درد آپ کو تھا، آپ کے گھر کا ایک آدمی اس دنیا سے گیا تھا، محنت تو آپ کو کرنی ہے۔ آپ جو بھی نیک کام کرو گے، آپ کے والد نے آپ کو تربیت دی ہے، آپ جب بھی نماز پڑھتے ہو اس نماز کا ثواب آپ کے والد کو ملتا ہے۔ آپ کے والد نے آپ کو روزے کی تربیت دی ہے، جب بھی آپ روزہ رکھتے ہو آپ کے والد کو آپ کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کے والد نے آپ کو نیک بنایا، جب بھی آپ لوگوں میں نیکیاں نشر کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، یہ خیر کے کاموں کا ثواب انہیں ملتا رہتا ہے۔ اس میں آپ کو باقاعدہ چیک بنا کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، آپ خود عمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فعلیہ وزرها فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ جو بھی انسان اچھا کام کرتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اور پھر اس اچھائی والے راستے پر باقی لوگ چلتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، ان سب کا ثواب یہ آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ تو ثواب پہنچانے کا ایک بہترین نظام شریعت میں موجود ہے، اس نظام کو چھوڑ دیا گیا اور ایک نیا نظام شروع کر دیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میں احرام باندھ کے مکہ جانا چاہتا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذوالحلیفہ موجود ہے، مدینہ سے جانے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر مکہ جاتے ہیں، آپ جائیے وہاں سے احرام باندھیے۔ وہ کہتا نہیں میں وہاں سے نہیں باندھوں گا۔ کہا کہاں سے باندھنا چاہتے ہو؟ کہا نبی کے قبر کے پاس سے۔ کہا ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ نبی کے قبر کے پاس سے احرام باندھنا منع ہے، کیا یہ گناہ ہو جائے گا؟ کہاں یہ گناہ ہو جائے گا۔ کہا کیوں گناہ ہو جائے گا، کیسے گناہ ہوگا؟ اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ گرچہ یہ سمجھتے ہو کہ نبی کی مسجد ہے، نبی کا شہر ہے، نبی کی قبر ہے، مبارک جگہ ہے، یہاں سے آپ احرام باندھنا چاہتے ہو، بظاہر تو کوئی برا کام نظر نہیں آ رہا ہے،
لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہی نبی جس نبی کی قبر کے پاس سے آپ عمرے کا احرام باندھنا چاہتے ہو، اس نبی کو جب احرام باندھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو ذوالحلیفہ جاتے تھے، وہاں سے احرام باندھتے تھے۔ اس نبی شہر کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب احرام باندھتے تھے تو ان کے زمانے میں بھی نبی کی قبر موجود تھی، وہ یہاں سے احرام نہیں باندھتے تھے، وہ ذوالحلیفہ جا کر وہاں سے احرام باندھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ایسے لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بظاہر دیکھا جاتا ہے بدعت کے خیر کے کام میں داخل کر دی جاتی ہے، اور آج مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ کام نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں بتاؤ غلط کیا ہے، کیا غلط کر رہے ہیں ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کہاں غلط ہوا، کیسے غلط ہوا؟ ایک تو ہمیں عبادت کرنا نہیں آتا اور کر رہے ہیں تو آپ منع کرتے ہو۔ عبادت کرنا نہیں آتا تو عبادت کا وہ طریقہ ہم سیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ ایک مرتبہ سعید بن جبیر رضی اللہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ فجر کی نماز کے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سلام پھیر کے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے اس نے سلام پھیرا، آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیسی نماز پڑھ رہے ہو؟ غلط ہے نماز یہ۔ کہا یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا، کیا غلط کیا ہے میں نے اس میں؟ تو انہوں نے فرمایا یعذبک اللہ علی خلاف السنت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خلاف سنت کام کرنے پر عذاب دے گا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ جو یہ بار بار طرح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ نبی کی سنت کے خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف نے نبی کی سنت کی ایسی حفاظت کی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور سنت کے مقابلے میں بدعات کا ارتکاب، نئی نئی چیزوں کا داخل کر دینا، جس کی وجہ سے باقاعدہ آج ہمارا دین انتہائی مشتبہ دین بن گیا ہے۔ مسلمانوں کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزے کیسے رکھے جائیں، حج کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جب مسلمان ہی خود پریشان ہیں تو یہ مسلمان غیروں کو کہاں سے کون سا دین بتائیں گے؟ دوسری قوموں کو کیسے دین بتائیں گے؟ کون سا طریقہ بتائیں گے؟ ہم خود ہی بلبلیہ میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنی بدعتیں، اتنے خرافات، اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بدعت ایک آدمی گھر بیٹھ کر کریں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس کا گناہ اس کے سر، لیکن یہاں باقاعدہ علماء، ہمارے رہبران، ہماری عوام، ہمارے بڑے بڑے افراد بازاروں میں نکل کر، روڈوں پر، چوراہوں پر جمع ہو کر پوری قوم کو دعوت دے کر گمراہ کر رہے ہیں، اس میں بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی بڑا جرم ہے۔ ایک مسلمان زنا کرتا ہے، ایک مسلمان چوری کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا یہ بازاروں میں کھڑے رہ کر دین کو برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ پوری قوم کو کسی نہ کسی طرح سے جمع کر دیا جاتا ہے، جھنڈوں کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، اور شکل و صورتوں کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، اور پھر معصوم نوجوانوں کو جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں دین کا صحیح علم نہیں ہے، انہوں نے جو بھی جانا بدعت جانا، انہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جو انہوں نے سیکھا بدعتیں سیکھی۔ تو اس طرح سے اگر ہمارے رہبران، ہمارے علماء، ہمارے ذمہ داران اگر پوری قوم کو سیلاب کی طرح جمع کرتے ہیں اور پھر سب کو ایک ساتھ بدعات کا مرتکب بنا دیتے ہیں تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ پوری قوم کو، پوری امت کو تباہ کرنے کا یہ خمیازہ ان کو کل قیامت میں بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
جیسے جیسے بدعات میں داخل ہوتا جاتا ہے ازداد من اللہ، تو ویسے ویسے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بدعتیں اللہ سے دوری کا سبب ہیں، بدعتیں سنت سے دوری کا سبب ہیں، اور بدعتیں یہ آخرت میں بربادی کا سبب ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت ہمیں کیجئے، تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، لوگوں سنو، میری سنت کی پیروی کرو اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کرو، ان کی سنت کی پیروی کرو، اور ان سنتوں کو اچھی طرح سے مضبوطی سے تھام لو۔ ایاکم محدثات الامور، اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ فإن كل محدثات بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا کام کرے، ایسی عبادت کرے، ایسا ثواب کی نیت سے کوئی بھی وہ کام کرے جو کام ہم نے نہیں کیا تھا، تو فہو رد، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ دین کو، شریعت کو، اسلام کو محفوظ رکھنے اور اپنی بعد والی نسلوں تک حفاظت کے ساتھ، صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔